تھانوی ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں اور کیا انہوں نے ایک ہی مدرسے سے تعلیم حاصل کری؟ بالکل صحیح بتایا آپ نے. کسی شخص نے کہا نا جھوٹ بولنے کے لیے طریقے کی ضرورت ہوتی، تو جو لوگ اعلی حضرت فاضل بریلوی اور اشرف علی تھانوی کو ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دونوں دیوبند میں پڑھتے رہے اور دیوبند مدرسے میں پڑھنے کے بعد جو حلوے اور پراٹھے پہ ان کا کوئی اختلاف ہو گیا تو انہوں نے اپنا مدرسہ دیوبند بنا لیا اور اعلی حضرت بریلی آ گئے اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنا مدرسہ جو ہے وہ الگ بنا لیا. اب سنیے، اعلی حضرت فاضل بریلوی کی پیدائش ہے 1272، سن عیسوی کے اعتبار سے ہے 1856. اعلی حضرت فاضل بریلوی 1 سال کے تھے تو جنگ آزادی، جہاد آزادی لڑی گئی، جس کو 57 کی جنگ کہتے، جو انگریزوں کے خلاف علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ نے فتویٰ دیا اور پورے ہندوستان میں لاکھوں آدمی مرے، فوجی بھی مرے. بہادر شاہ ظفر کا زمانہ تھا اور جو مسلمان مجاہدین تھے ان کے جنرل، ان کو بھی شہید کیا گیا. یعنی اگر آپ سقوط دہلی کا نقشہ ملاحظہ فرمائیں تو پورے دہلی میں لاشیں ایسی پڑی تھیں کہ کتے ان کے پیٹ میں سے آنتیں نکال کر کے کھا رہے تھے. پوری دلی کا مسئلہ یہ تھا، سمجھے؟ تو یہ اس کو جنگ آزادی، جہاز آزادی کہتے ہیں کہ جس پہ تقریباً 98 یا 99 علماء کے دستخط تھے کہ انگریز سے جہاد فرض ہے اس پر. اور اس کے سرکردہ جو تھے وہ علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی تھے، جن کو جزائر انڈیمان بھیج دیا گیا. بہت سارے علماء کو جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی. اب آپ نے آج جو ہے کیا ہے چل رہا ہے جناب، 1400 کون سا سن چل رہا ہے؟ 33 ہے. 33 ہے. ٹھیک آج سے 33 سال پہلے اخبار میں جائیں، فائل نکالیں اور دیکھیں کہ جشن دیوبند کب منایا گیا. تو آج سے 33 سال پہلے جشن 7 سالہ دیوبند منایا گیا. یعنی اب دیوبند کو بنے ہوئے 100 سال ہو گئے. تو کیا مطلب ہوا؟ دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا گیا 1300 ہجری میں، 1300 سال 1300 ہجری میں رکھا گیا. ٹھیک، جب یہ مان لیا آپ نے، اور یہ خود ریکارڈ میں ہے کہ سنگ بنیاد دیوبند کا 1300 ہجری میں رکھا گیا اور اسی لیے 1400 ہجری کو اس کا 7 سالہ جشن منایا گیا، جس سے منائے ہوئے بھی آپ 33 سال ہو گئے. اور یہ بھی بہرحال بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ سارے دنیا بھر کے مولوی جمع ہوئے اور یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا. خود علماء دیوبند نے اس ایک دینی تقریب کی، جو اس کو وہ کہیں، اس 7 سالہ جشن کی صدارت اندرا گاندھی نے کی تھی. اس کے فوٹو بھی ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا. اندرا گاندھی، اور اندرا گاندھی کو بٹھایا کہ سارے مولوی تو نہیں، جیسے اسٹیڈیم نہیں ہوتا کہ ایسے بتدریج سیٹیں ہوتی ہیں، تو ایسے علماء اور مولوی پورے دیوبندی وہاں بیٹھے تھے اور اوپر سر پر اندرا گاندھی بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک، اب پتا چلا کہ 1300 میں دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا. اب سنیے، اعلی حضرت فاضل بریلی 1272 کو پیدا ہوئے اور 14 سال میں ابھی 2 مہینے کم تھے تو سب سے پہلا فتویٰ لکھا حرمت رضا. 1272 میں آپ 14 سال اور ملا لیں تو کیا ہو گیا؟ 1386. 1286. ٹھیک ہے، 1286 کے بعد فاضل بریلوی میدان میں آئے، فتویٰ نویسی شروع کی اور فتویٰ لکھتے ہوئے 14 برس ہو گئے اعلیٰ فاضل بریلوی. تب تو جا کر مدرسے کا سنگ بنیاد رکھا گیا. اب لوگ جو ہیں وہ گویا 14 سال یہ ہو گئے اور 14 سال وہ 28. اب 28 سال یا 26 سال پہلے اعلی حضرت کو دیوبند میں داخل بھی کر دیا، فارغ التحصیل بھی کر دیا اور حلوہ پراٹھے پہ جھگڑا بھی ہو گیا اور اعلی حضرت نے آن کر بریلی میں اپنا مدرسہ الگ بھی بنا لیے. یہ ہے وہ مارے گھٹنا پھوٹے آنکھ، سمجھے آپ؟ بھائی جھوٹ بولنے کے لیے بھی طریقے کی ضرورت ہوئی، اتنا جھوٹ بول رہے. اور میں بتاؤں، میں نے بہرحال اپنے حیثیت کے مطابق جو کہتے ہیں نا دیوبند میں پڑھا، اعلی حضرت کتابوں کا مطالعہ کیا. اعلی حضرت نے کئی خواب بھی دیکھے، بے شمار خواب، جس کا ذکر وہ اپنے فتاوے میں کہیں نہ کہیں کرتے ہیں.
میری نظر سے کہیں نہیں گزرا کہ اعلی حضرت نے دیوبند کبھی خواب میں بھی دیکھا اور لوگوں نے وہاں پڑھوا دی اعلی حضرت کو لے جا کر کے کہ وہ تو وہاں کے فارغ التحصیل ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سے اندازہ لگائیے یہ کتنا جھوٹ ہے. صرف آپ کی دلچسپی کے لیے کہتے ہیں کوئی جھوٹ بولے نا تو طریقے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ طریقہ کیا ہے جھوٹ بولنے کا وہ بھی سن لیجیے آپ. میں اس لیے کہ ذرا نگرانی رکھیں آپ. کیا تاریخ ملائیے ذرا دیکھیے آپ تاریخی اعتبار سے کتنی یکسر غلط اور جھوٹ بات ہے. کوئی صاحب مہمان کسی کے یہاں آئے, انہوں نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کھا کے جائیے. انہوں نے گھر میں آن کر کے پوچھا, چھوٹا سا مکان تھا, اپنی بیوی سے آج کیا پکے گا مہمان آئے. بیوی کی کوئی تیز ترار آج کل یہ کہنے لگے خاک پکے گا. جب دیکھو مہمان چلے یار ابھی چائے بناؤ تو ابھی یہ کرو وہ کرو, خاک پکی. مہمان نے سن لیا. وہ جب باہر آئے تو انہوں نے صاحب معذرت کھانا وانا تو ہم نہیں کھائیں گے. کہنے کیا ہوا کیوں برا لگا. کہنے لگے بیگم کی آواز آئی خاک پکے گا. ارے کہنے لگے آپ سمجھے ہی نہیں. یہ بتائیے آپ خاک کا الٹا کرو تو کیا بنتا. اس نے کہا کاخ. کہنے کاخ فارسی میں محل کو کہتے ہیں.